مشکات المصابیح دیکھیں جی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بڑی مصیبتوں کے بدلے بڑا اجر ہوتا ہے۔ ان عظم یا عظم الجزاء، فرماتے ہیں کہ جزا کا بڑا ہونا، بدلے کا بڑا ہونا، مع عظم البلاء، مصیبت کے بڑے ہونے کے ساتھ ہے۔ جتنی بڑی کسی پر مصیبت اور پریشانی آئے گی اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، ابتلاہم، تو اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فمن رضی، پر جو شخص راضی ہو جائے اس کے اوپر، فلہ الرضا، تو اس کے لیے الرضا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشنودی ہے، رضامندی ہے۔ ومن سخط فلہ السخط، یا ساخات، خا پر زبر لگا لیں، ومن سخط فلہ الساخط، اور جو شخص کے ان مصیبتوں پر ناراض ہوا تو اس کے لیے اللہ کی جانب سے ناراضگی ہے۔ اللہ کی رضا میں رضا، مصیبت پریشانیاں آتی ہیں، اللہ سے ان کے ختم ہونے کی دعا کرنی چاہیے، لیکن اللہ سے ناراض ہو کر کے کوئی بیٹھ جائے کہ صاحب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرتا ہے، ہم ہی ملے ہیں کیا، اس طرح کی باتیں ایمان کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک صاحب کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا، وہ میرے پاس آئے، چھوٹا تھا بچہ وہ، اس کا ایکسیڈنٹ میں بہت بھیانک انتقال ہوا، تو ماں باپ کے دماغ پر بہت زیادہ اثر تھا۔ تو وہ صاحب میرے پاس آئے اور اس طرح کا لفظ کہا کہ بتائیے فلاں فلاں کے اتنے لڑکے ہیں، میرا تو ایک ہی تھا، اللہ نے اسے بھی لے لیا، بتائیے میں ہی ملا تھا، اس طرح کی باتیں۔ مطلب یہ تو بہت ہی خطرناک ہیں الفاظ تمہارے، غلط لفظ ہیں یہ، اللہ تعالیٰ کو تم سے زیادہ محبت تھی اس سے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يزال البلاء بالمؤمن او المؤمنۃ فی نفسہ ومالہ وولدہ، کہ مومن مرد ہو یا عورت ہو، اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس کی جان پر، اس کے مال پر، اس کی اولاد پر، برابر مومن اور مومنہ کے جان و مال اور اولاد پر مصیبتیں پہنچتی رہتی ہیں، حتی یلقی اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے مل جاتا ہے وہ مومن مومنہ، مرد عورت کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ اللہ سے وہ مل جاتا ہے۔ وما علیہ من خطیۃ، اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی خطا نہیں ہوتی۔ ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ رواہ الترمذی وروا مالک نحوہ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ وعن محمد بن خالد السلمی عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ لم یبلغها بعملہ۔ بہت بہترین روایت، بہت جگہ میں اس روایت کو مصیبت زدہ لوگوں پر پیش کیا کرتا ہوں، بہت سکون کی روایت ہے۔ مفہوم اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں کوئی ایسا درجہ اور ایسا مقام اپنے ہاں پر رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا عمل بڑا کم ہے، عمل کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو بیماری پریشانی دے کر کے وہ مقام دے دیتا ہے۔ ان العبد، بے شک بندہ، اذا سبقت له من اللہ منزلۃ، جب کہ اللہ کی جانب سے اس کا ایک مرتبہ مقام ہے جنت میں، لم یبلغها بعمل، لیکن وہ عمل کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا وہاں تک، ابتلاہ اللہ فی جسدہ، اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں کچھ مصیبت ڈال کر کے اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، او فی مالہ، یا اس کے مال میں کچھ کمی کر کے یا پریشانی دے کر کے اسے آزماتا ہے، او فی ولدہ، یا اس کی اولاد میں کچھ پریشانی دے کر کے اسے آزماتا ہے، ثم صبرہ علی ذلک، پھر وہ اس پر صبر کر لیتا ہے، اس مصیبت پر جو اس کے جسم میں آئی یا اس کے مال پر آئی یا اس کی اولاد پر آئی، اس پر وہ صبر کرے اللہ کے لیے، حتی یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دیتا ہے اس مقام پر، اس مرتبے پر پہنچا دیتا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اللہ کی جانب سے اللہ نے اسے لکھ رکھا ہے۔
جو پہلے سے مقام و مرتبہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک منٹ۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کو وہ مقام دے دیتا ہے، اس کی مصیبت پریشانیوں کی وجہ سے۔ پریشانی جسم میں یعنی بیماری کی شکل میں ہو سکتی ہے، مال ضائع یا مال جو ہے کچھ گڑبڑ ہو کر کے ہو سکتی ہے، یا اس کی اولاد پر کوئی مصیبت پریشانی یا اولاد بگڑ گئی اور اس کی وجہ سے وہ صبر کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ مقام دے دیتا ہے۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ وعن عبد الله بن شخیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن شخیر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مُثِّلَ بنو آدم وإلی جنبہ 99 منیۃ۔ اچھا ابن آدم اس حال میں پیدا کیا گیا ہے، مُثِّلَ بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ابن آدم اس حال میں کہ وَإِلَى جَنبِهِ اس کے پہلو میں یعنی اس کے قریب 99 منیۃ 99 مہلک بلائے ہیں، 99 ہلاک کرنے والی مصیبتیں اور بلائیں ہیں۔ ان اخطأتہ المنایا اگر وہ بلائیں اسے نہیں پہنچتی، وقع فی الحرمی تو بڑھاپے میں پہنچ جاتی ہیں، حتیٰ یموت یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 99 بلائیں تو انسان کے ارد گرد میں رہا کرتی ہیں، یا تو وہ دھیرے دھیرے ان بلاؤں کو ایکسیپٹ کر لے اور اللہ کے لیے جو ہے صبر کر لے، اور پوری زندگی ٹھیک ٹھاک رہا تو آئندہ لاسٹ وقت میں وہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں اور اس سے اس کے گناہوں کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایمان والے پر یہ ساری چیزیں ہوا ہی کرتی ہیں۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیے کہا ہے کہ وقال ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ اللہ اکبر۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یود اہل العافیت یوم القیامہ، یود اہل العافیت عافیت والے قیامت کے دن، عافیتاً جن کو کوئی مصیبت نہیں پہنچی ہے وہ لوگ، عافیت والے قیامت کے دن چاہیں گے، دیکھیں گے، چاہیں گے حین یعطا اہل البلاء ثوابا، جس وقت کے مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا، چاہیں گے لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقارض، کہ کاش کے بے شک ان کی کھالوں کو کھرس دیا جاتا دنیا کے اندر کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، کھرس دیا جاتا، یعنی اتنی مصیبتیں ہمیں یہاں ملتی وہاں کے ثوابات دیکھ کر کے۔ مثال کے طور پر یہی ہے کہ ملک شام سیریا کا وہ حصہ جہاں بشار الاسد کی حکومت تھی شیعہ بدبخت کی، اس نے 12 لاکھ کے لگ بھگ سنیوں کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بڑے عجیب اس نے طریقے اختیار کی۔ حیران ہو جاتا آدمی کہ ایک انسان جو ہے اتنا ظالم بھی بن سکتا ہے کیا؟ آپ سوچیں اس قدر خطرناک کہ بس اللہ کی پناہ۔ ایک ایسا لوہے کا اسٹینڈ تھا کہ اوپر سے اس میں انسان کو رکھ دیا کرتے تھے اور چاروں طرف سے پیک تھا وہ، اور اس میں ایسے ہی نیچے اوپر سے انسان کو دبا دیا جایا کرتا تھا، زندہ انسان کی ہڈیاں الگ ہو جاتی تھی، ماس الگ۔ بتائیے تو اس قدر خطرناک سزائیں ہیں، پھر اسے بوری میں بند کر کے اس کا سب کچھ مٹیریل اور سب جو ہے کہیں پھینک دیا، کہیں جو ہے دبا دیا، ایسے واقعات پیش آئے وہاں۔ ابھی جو کہ وہ لوگ اس کو بھگا دیا گیا، اب وہاں سنیوں کی حکومت ہو گئی ہے، ہم لوگوں کی حکومت ہو گئی ہے۔ ابو محمد جولانی کے نام سے وہ شخص ہے مجاہد اسلام، جس نے اسے مار کر کے بھگا دیا، روس کے اندر بھاگ گیا وہ بدبخت شیعہ۔ تو بڑا عجیب ہے کہ وہاں جب گیٹ کھلا ہے، مجاہدین نے اس جیل کا گیٹ کھولا ہے جس کو 40-50 سال سے اس نے بنا کر کے رکھا تھا، تو وہاں یہ ساری چیزیں آئیں سامنے، بڑی عجیب حالت سامنے آئی۔ ایسے لوگ وہاں سے باہر آئے، انہیں یہ نہیں پتا کہ موبائل بھی یہ بھی کوئی چیز ہے، موبائل بھی دنیا کے اندر آ چکا ہے، اس سے کیسے کال ہو رہی ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ باہر آسمان کیا ہے، آسمان کس ٹائپ کا، پیدا ہوئے وہیں
اور بڑے ہو گئے، 40 سال کی عمر ہو گئی، لیکن کبھی آسمان تک نہیں دیکھا۔ اب بتائیے، ایسے اس حال میں رکھا ہے ان لوگوں نے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ دیکھو جی، جلالین شریف میں دیکھو جی کہاں تک ہے سبق کی۔ دیکھو وَنَزَلَ فِي كَعْبِ بن اشرف وَنَحْوِهِ، یہ میں نے کل بیان کر دیا آپ سے۔ مائک بند رکھیں جی۔ کعب بن اشرف کے سلسلے میں یہ نازل ہوئی تھی باتیں، اور بہرحال پورا واقعہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے اس بدبخت کو مار ڈالا، کیسے اس کی چالاک بیوی نے کہا بھی تھا کہ میں ان کی آوازوں سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے محسوس کر رہی ہوں۔ چالاک تھی وہ، لیکن یہ زیادہ ہوشیار بننے میں مارا گیا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی جانب جن کو دیا گیا حصہ کتاب سے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں جبت اور طاغوت کے اوپر، دونوں کے دونوں بتوں کے نام ہے، صنمانی بت ہیں دونوں، لقریش قریش کے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جا کر کے کافروں سے، ابی سفیان و اصحاب ہی، چونکہ ابو سفیان اس وقت میں کافر ہی تھے، بعد میں ایمان لائے ہیں، اور ان کے ساتھی وغیرہ یہی جتنے بھی لوگ تھے، تو جو کافر لوگ تھے جس وقت کے بدر کے اندر یہ ہار گئے تھے، تو اس کعب بن اشرف وغیرہ وہاں گئے تھے، وہاں گیا تھا یہ مکہ میں، اور جا کر کے اس نے ان کو ابھارا تھا۔ تو کافروں سے یعنی ابو سفیان اس وقت میں جو کافر تھے، اور ان کے ساتھی جو کافر تھے، حین قالو، جس وقت کے کہا تھا انہوں نے، لہم ان سے، انحن اہدی سبیلا، کیا ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہیں راستے کے اعتبار سے، ونحن ولاۃ البیت، اور ہم بیت اللہ کے والی ہیں، ذمہ دار ہیں، نسقی سقا یسقی، نسقی الحاجہ، اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، وتقری الضیفہ، اور مہمان نوازی کیا کرتے ہیں، اور ونقری الضیفہ، ونفک العانیہ، اور ہم چھڑاتے ہیں قیدیوں کو، اور ونفعل، کہاں گیا، ونفعل ام محمد، یہ ہم کرتے ہیں سارے کام یا محمد، وقد خالف دین آباء، انہوں نے اپنے دین کی اپنے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کر رکھی ہے، وقطع الرحم، اور رشتہ داریوں کو توڑ رکھا ہے، وفارق الحرم، اور انہوں نے جو ہے جدا ہو چکے ہیں حرم شریف سے بھی وہ، ہؤلاء ای انتم اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ یعنی تم لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہو ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں راستے کے اعتبار سے، اقوم طریقہ، طریقے کے اعتبار سے، راستے کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہو، اولئک الذین لعنہم اللہ، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، ومن یلعن اللہ، جس شخص پر اللہ تعالیٰ لعنت برساتا ہے، فلن تجد لہ جو ہے نصیرا، اللہ تعالیٰ پس وہ نہیں پاتا اپنے لیے کوئی مددگار، مانع من عذابہ، اپنے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے روکنے والا۔ اللہ کی لعنت جس کے پر برس جاتی ہے، پھر کہاں اسے کوئی مددگار مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے روکنے والا۔ ام بل، ام بمانا بل ہے، بلکہ، ام لہم نصیب، بلکہ ان کے لیے حصہ ہے، من الملکی، بادشاہت میں، ای لیس لہم، یعنی نہیں ہے، لیس لہم شیء منہ، کچھ بھی بادشاہت ان کے لیے نہیں ہے، ولو کانا، اگرچہ ہو، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پس اس وقت کو نہیں دیے جائیں گے وہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اگر کچھ بادشاہت ہوتی تو پھر تو یہ کچھ بھی نہیں دیتے، اب ظاہر سی بات ہے ان کے ہاتھ میں نہ رزق ہے، نہ روزی ہے، اور نہ ہی کوئی چیز ہے، تو اگر ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو یہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیتے، ای شیئن، اچھا جی، تافیہن، چھوٹی سی چیز بھی نہیں دیتے، قدر النقرتی، چھوٹی سی گٹھلی کے برابر بھی، فی ظہر النواتی، گٹھلی کے اوپر کا چھلکا جو ہوتا ہے، لفرطی بخلہم، ان کے بخل کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، ام بلکہ یحسدون الناس، لوگوں سے حسد کرتے ہیں، لوگوں سے مراد یہاں ای نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں لوگ یہودی، علی ما آتاہم اللہ، ان نعمتوں پر، اس نبوت پر جو اللہ نے دی ہے ان کو اپنے فضل سے، من النبوتی، اور جو ہے وکثرت النساء، بیویاں بھی ہیں، نبوت بھی ہے، ایتمنون،
زوالہ عنہ، یہ چاہتے ہیں ان تمام نعمتوں کو ان سے جدا کر دیں۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، لو کانا نبیا، اگر یہ نبی ہوتے، بیویاں ہیں حضور کی، اگر یہ نبی ہوتے تو ایسے نہ ہوتے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے یہودی لوگ۔ حالانکہ ان سے پہلے بھی جو ہے بیویاں تھیں، حضرت داؤد کی، حضرت سلیمان کی 100 بیویوں کی رپورٹ ملتی، حضرت ابراہیم کی بھی کئی بیویاں تھیں۔ فقد آتینا، اور تحقیق کے دیا ہم نے اعلیٰ ابراہیم، ان کے جدہ، ان کے دادا ابراہیم کے آل و اولاد کو ہم نے دیا، کا موسیٰ، جیسے کہ حضرت موسیٰ ہیں اس میں، و داؤد و سلیمان، یہ سب انبیاء ہیں اس میں، حضرت ابراہیم کے آل و اولاد میں ہیں۔ الکتاب والحکمت والنبوت، فرماتے ہیں کتاب دی اور حکمت دی، اور جو ہے کہ کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، یہ ساری کی ساری چیزیں دی ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور دیا ہم نے ان کو ملک عظیم، بڑی بادشاہت دی۔ فَكَانَ لِدَاوُودَ 99 امرأة، اور حضرت داؤد کے لیے 99 بیویاں تھیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ 1000، اور ان کے لیے حضرت سلیمان کی 1000 تھیں، بابین حرۃ و سریۃ، کچھ آزاد تھی کچھ باندھی تھیں۔ فمنہم من آمن بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعض ان میں سے وہ کہ جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ومنہم من صد اعرض عنہ، اور بعض وہ جنہوں نے اعراض کیا ایمان لانے سے، فلم یؤمن، پس ایمان نہیں لائے۔ وکفیٰ بجہنم سعیرا، کافی ہے جہنم ان کو عذاب کے اعتبار سے عذاباً، لمن لا یؤمن، اس وجہ سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، سوف نصلیہم، ان قریب ہم اسے داخل کریں گے، ندخلہم نارن، جہنم کے اندر، یحترقون فیہا، اس کے اندر جلیں گے، کلما نضجت، جب کہ جل جائے گی، احترقت جلودہم، ان کی کھالیں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم بدل دیں گے ان کی کھال کو اس کھال کے علاوہ، بأن تعاد الی حالہا، بیں طور کہ وہ اپنی حالت پر دوبارہ ایسے ہی پہلی حالت پر بن جائے گی، غیر محترقت، بغیر جلی ہوئی، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں، لیقاسوا شدتہ، تاکہ قیاس کیا جائے اس کی شدت کو۔ ان اللہ کان عزیزا لا یعجزہ، بے شک اللہ رب العزت غالب ہے، اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ شیئن، کوئی بھی چیز اسے، لا یعجزہ شیئن، کوئی چیز اسے ہرا نہیں سکتی۔ حکیماً، وہ حکیم ہے، حکمت والا، فی خلقی، اپنی مخلوقات میں حکمت سے کام لیتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار، ان قریب داخل کر دیں گے ان کو جنت کے اندر، باغات کے اندر جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اس کے اندر ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، من الحیض وکل قدر، وندخلہم غلا غلیلا، اور داخل کر دیں گے ہم ان کو سائے کے اندر، دائماً، جو ہمیشہ رہے گا سایہ، لا ننسخہ شمس، اور اس کے ہوا ظل الجنتی، اور اس کو سورج جو ہے ختم نہیں کر، اور اس کو سورج ختم نہیں کر پائے گا، لا تنسخہ شمس، ہوا ظل الجنتی، وہ جنت کا سایہ ہے۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات، اس بات کا کہ تم ادا کرو امانتیں، ما تؤمن علیہ من الحقوق، وہ تمام امانتیں جو رکھی گئی ہیں یعنی حقوق، الی اہلہا، اس کے حقوق والوں کو، نزلت، یہ جب نازل ہوئی، اخذ علی، حضرت علی نے لے لیا، یہ لمبا واقعہ ہے، کل بتائیں گے اس واقعے کو۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ چابی کہ جو حضرت عثمان بن طلحہ چابی کے بردار تھے، رکھنے والے تھے، حضور نے زمانہ جاہلیت میں ان سے چابی کو مانگا تھا، منع کر دیا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا کیا حال ہوگا جب مکہ فتح ہو جائے گا اور پھر میں تم سے چابی مانگوں گا، پھر تم مجھے دو گے، تو آج وہ دن تھا۔ تو یہ آیت جو ہے فتح مکہ کی، حضرت علی نے ان سے چابی چھین کر کے لائے حضور کے لیے، اللہ کا حکم آیا کہ چابی ان کو ہی دے دو، اسی لیے حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد ہی میں ہیں آج تک وہ چابی، وہ شاید دکھائی بھی تھی ہم نے آپ کو، اس کا فوٹو پتہ نہیں آپ لوگوں کو دکھایا، شاید پنجو والوں کو دکھایا۔ چلیے بہرحال دوم والوں کو بھیجو۔ بخاری شریف جلد ثانی، کتاب التوحید، دیکھیے مائک بند کر لو۔
وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن ابي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ آیا ایک شخص حضور کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کا قاصد یدعوہ جو بلا رہا تھا حضور کو الی ابنہا فی الموت اس بیٹی کے بیٹے کی موت کے وقت میں، یعنی حضور کی جو 4 بیٹیاں ہیں ان میں سے کسی ایک بیٹی کا بیٹے کا انتقال ہو رہا تھا، چھوٹا تھا بچہ وہ، اور بچپن میں ہی چونکہ انتقال ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ایک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بیٹی کا بیٹا یعنی حضور کا نواسا تھا کوئی، اس کا انتقال ہو رہا تھا، موت کا بالکل وقت تھا، تو بیٹی نے بھیجا کہ جو ابا جی کو لے آؤ، نانا کو، یعنی حضور جو ہے دینی معاملات کے اندر تھے، بزی تھے، تو حضور نے جانے سے انکار کیا۔ انہوں نے پھر سے بھیجا کہ آپ جو ہے آئیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، آپ نے گود میں لے کر کے بیٹھے اس بالغ بچے کو، اس کا انتقال ہو گیا، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ واقعہ ہے۔ دیکھیے جی، فقال تو حضور نے فرمایا ارجع جاؤ، واپس چلے جاؤ، فاخبرہ اور بیٹی سے کہہ دینا، خبر دے دینا، ان للہ ما اخذ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو اللہ لے لے، وَلَهُ مَا اعطا جو اس نے لیا، جو اس نے دیا سب اللہ ہی کا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجْلٍ مُّسَمًّى ہر چیز کا ایک وقت ہے، لہذا وقت ہے، موت ہے، کوئی دقت نہیں۔ فَمُرْهَا پس حکم دے دو اسے، میری بیٹی سے کہہ دو، فَلْتَصْبِرْ چاہیے کہ وہ صبر کر لے، وَلْتَحْتَسِبْ اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ثواب کی امید رکھ لے۔ فَأَعَادَتِ الرَّسُولَ انہوں نے دوبارہ قاصد بھیجا، اَنَّهَا اقسمت اس بات کو کہنے کے لیے کہ بے شک وہ قسم دیتی ہیں، لَتَأْتِيَنَّهَا بے شک وہ ضرور بھی ضرور آئیں، حضور آ جائیں۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فقام معه سعد بن عبادہ و معاذ بن جبل اور حضور کے ساتھ میں سعد بن عبادہ اور معاذ بن جبل بھی کھڑے ہو گئے۔ فدفع الصبی الیہ پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے کو دے دیا گیا، نواسے رسول کو حضور کو دے دیا گیا۔ وَنَفَسُهُ اور اس کی سانس، نفس نہیں، نفسه اور اس کی سانس تقعقع دھڑک رہی تھی، چل رہی تھی، تیز تیز تھی، کأنها فی شن گویا کہ وہ ایک شن کے معنی کنواں یا جو ہے گھڑا، یعنی بہت زیادہ آواز جو ہے سانس جیسے موت کے وقت میں ہوتا ہے وہ والی حالت تھی۔ ففاضت عیناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فقال له سعد بن حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قال یعنی اشارہ کیا، اے اللہ کے رسول ایسے ایسے آپ بھی جو ہے رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ رونا جو ہے حاضی رحمت، یہ رحمت کی چیز ہے، رحم ہے دل کے اندر ہمارے، جعلہ اللہ فی قلوب عبادی اس کو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِ الرُّحَمَاء بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے رحم کھانے والے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ باب قول اللہ انی انا الرزاق ذو القوۃ المتین بے شک میں ہی رزاق ہوں، ذو القوۃ المتین ہوں، طاقت والا ہوں، میں طاقت والا ہوں، رزاق ہوں۔ یہ ہے جی اللہ کی صفات کتنی ساری آ گئیں اب تک، چونکہ معتزلہ کا رد کر رہے ہیں۔ معتزلہ باری تعالیٰ صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، تو امام بخاری صفات باری تعالیٰ کی احادیث لا کر ان کا رد کر رہے ہیں۔
وبه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احد اصبر على اذى سمعه من اللہ، فرماتے ہیں کوئی بھی شخص زیادہ صبر والا نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں اس تکلیف پر جو وہ سنے۔ کوئی تکلیف دہ بات کسی نے سنی تو اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے۔ یدعون له الولد، کہ یہ کافر مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کی اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، ثم یعافیہم، پھر بھی اللہ انہیں عافیت دے دیتا ہے، ویرزقہم، اور ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ باب قول اللہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، یہ اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور نہیں ظاہر کرتا اپنے غیب کو کسی پر بھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور بے شک اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَأَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم سے۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے علم سے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کی جانب قیامت کے علم کو لوٹایا جاتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ علم غیب کسی اور پر نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے پاس بھی غیب کا، اگر اللہ کی طرح سے کسی اور کے پاس بھی غیب کا علم ہوگا تو ایک اللہ اور ہو گیا، ظاہر سی بات ہے۔ یہ شرک فی الصفات ہوگا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں قال یحییٰ الظاہر علی کل شیء علم، ظاہر ہر چیز کے اوپر علم کے اعتبار سے جاننے والا ہے، ظاہر ہے یعنی دیکھ رہا ہے۔ والباطن علی کل شیء علم، اور باطن بھی ہے، پوشیدہ بھی، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ باطن بھی ہے۔ وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ کال کٹی ہے، رک جائیے، کس کی کال کٹی ہے؟ دیکھیں عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفاتیح الغیب خمسۃ، غیب کی چابیاں 5 باتیں ہیں، لا یعلمها الا اللہ، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ لا یعلم ما تغیض الارحام الا اللہ، اس کا ترجمہ آپ جو ہے مولبن سے کرائیے گا۔ وما یعلم ما فی غد الا اللہ، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل میں وہ کیا کرے گا سوائے اللہ کے۔ ولا یعلم، اور نہیں جانتا ہے کوئی متی یأتی المطر احد الا اللہ، کہ بارش کب آئے گی، کتنی آئے گی، کیسے آئے گی، کتنی بوندیں برسیں گی، کون سی بوند کس پتے پر گرے گی، کون سا پتا زمین سے ملے گا نہیں ملے گا، اس پتے پر پڑ کر کے کتنی چھینٹیں بنیں گی، الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ بارش کب آئے گی، ایگزیکٹ ٹائم، اتنے بج کر اتنی منٹ اتنی سیکنڈ پر، اتنی سیکنڈ کے اتنے حصے میں اتنی بارش برسے گی، اتنے کنٹل، اتنے من، اتنے ٹن یہ برسے گی، فلاں فلاں علاقہ، فلاں چھیتر، اور اتنے اتنے علاقے میں، اتنے اتنے ایکڑ میں، اور اس گھر پر اتنی، اس گھر پر اتنی، اس انسان پر اتنا پانی گرے گا، اس انسان پر اتنا پانی گرے گا، یہ آدمی اتنا بھیگے گا، یہ آدمی اتنا بھیگے گا، اور اس پیر کے نیچے اتنا آئے گا پانی، یہ برسات کا پانی جب تک رہے گا، اس کے بعد کس کس کے پیروں کے نیچے آئے گا، اس سے کون کون سا گھر دھلے گا، اس سے کون کون سی دہلیز دھلے گی، اس پانی کو کون اکٹھا کرے گا، کتنے سور ارجا لگی سب کے اوپر وہ پانی گرے گا، کتنی سور ارجا دھلیں گی، کتنی جو ہے صاف ہو جائیں گی۔ اجی ہزاروں باتیں کون جانتا ہے اللہ کے علاوہ؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آج تو سائنسداں بتا دیتے ہیں، اجی ہزاروں سائنسداں مل کر کے بھی نہیں بتا پاتے، ایک آنکڑا ہوتا ہے، یہ سمجھے آپ۔
دیکھیے ایک اندازہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ بارش آنے سے پہلے آپ کو گرد و غبار اڑتی ہوئی سی محسوس ہوتی ہے، اس سے بڑے بوڑھے کہہ دیتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بارش ہوگی بہت جلدی ہی، اور بارش ہو بھی جاتی ہے۔ تو کیا ان کو بھی غیب کا علم ہو گیا؟ بڑے بوڑھوں کو بھی؟ سائنس تو اب آیا۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ پانی پی رہے ہیں، گلاس آپ کے ہاتھ میں ہے، اور گلاس کے چاروں طرف سے آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ نمی آ گئی ہے باہر، تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ بارش جلد ہی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو اب یہ آپ کے لیے بھی غیب کا علم ہو گیا۔ ایک جانور ہے، بہت چھوٹا سا ہے، وہ جنگلوں میں رہتا ہے، بارش آنے پر وہ اپنا منہ جو ہے زمین کے اندر کو کس طریقے سے کرتا ہے، کیسے کھودتا ہے، لوگ باغ جانتے ہیں، جو لوگ جنگلوں کے اندر رہتے ہیں، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جلد ہی بارش آنے والی ہے۔ تو سب سائنسداں بن گئے، سب کو علم غیب ہو گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے، یہ آنکڑے ہیں، یہ اندازے ہیں۔ ایسا کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ سائنسدانوں نے خبر دی کہ بارش پڑے گی اتنے دن کے اندر، اجی اتنے دن تو کیا پڑتی، اتنے دن بھی نہ پڑی، اتنے تو کیا پڑتی، اتنے بھی نہیں پڑی۔ تو بیکار کی بات ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی خبر نہیں آئی سائنس کی اور بارش پڑ رہی دھواں دھار۔ اللہ تعالیٰ اب سے لے کر کے قیامت تک کے کتنے بوندے، کتنے قطرے، کتنی بارش کون سے علاقے میں کب کیوں کیسے کیا، یہ تو ایک مہینے کے لگ بھگ دیتے ہیں بایو ڈاٹا۔ یہاں سال بھر نہیں، اب سے لے کر کے قیامت تک کا بایو ڈاٹا اللہ کے پاس موجود ہے۔ تو اس لیے اللہ کا مقابلہ اس سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو لگے گا کہ سائنسداں تو بڑا تھوڑا سا جانتے ہیں، وہ بھی آنکڑا ہوتا ہے، ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیوں کہ جب 1000 مرتبہ دیکھ لیا کہ سمندر میں سے ایسے لہریں اٹھتی ہیں، ایسے بادل بنتا ہے، ایسے بارش ہو جاتی ہے، بارش اور بادل کی سپیڈ اتنی ہو تو اتنی دیر میں فلاں جگہ تک پہنچے گا، یہ ساری چیزیں ہزاروں بار جب اللہ کی قدرت کو انہوں نے دیکھ لیا تو اپنا اندازہ بتا دیتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان کے اندازے کے خلاف کر کے بتا دیتا ہے کہ میری مرضی، میں تو نہیں برساتا، کر لو کیا کرو۔ یہ ہے جی پوری وضاحت۔ وَلَا يَعْلَمُ مَتَىٰ يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اب آپ سمجھ گئے بارش آنے سے کیا مطلب ہے، کہ کوئی نہیں جانتا اب سے لے کر کے قیامت تک کتنی جگہ کب بارش آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی سائنسداں اس بات کو بیان نہیں کر سکتا۔ اب سے لے کر کے قیامت تک کتنی بوندیں برسیں گی کوئی نہیں بتا سکتا، بوندیں کس کھیت پر، کس گھر پر برسے گی، کس پتے پر گرے گی، کتنی ہر بوند کی کتنی چھینٹیں بنیں گی، کون سی چھینٹ کہاں جا کر کے گرے گی، سارے سائنسداں اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتے، بتانا تو اور دور کی بات ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ، کوئی نہیں جانتا کون سی زمین میں مرے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وَلَا يَعْلَمُ مَتَىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ کب آئے گی قیامت سوائے اللہ کے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشہ قال، فرماتی ہیں ما عائشہ من حدثك ان محمد رأى ربه فقد كذب، جس شخص نے تم سے بیان کیا کہ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو کھلی آنکھوں سے دیکھا تو وہ جھوٹا ہے۔ دیکھنے کی کیفیت جیسے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یا جو ہے جو چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس طرح دیکھنے کی کیفیت کا انکار ہے۔ اللہ کو ایسے نہیں دیکھا جا سکتا جیسے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ لیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں۔ اور دیکھو ومن حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، جو شخص کے اس بات کو بیان کرے کہ بے شک حضور کو علم غیب تھا، فقد کذب، تو وہ جھوٹا ہے، حضور کو علم غیب بتانے والا جھوٹا ہے۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے، سارے بریلوی یوں کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب تھا، اما عائشہ یوں کہتی ہیں کہ جو یوں اس بات کو بیان کرے حضور کو علم غیب وہ جھوٹا ہے۔ کیا یہ روایت ان کو دکھائی نہیں دیتی؟ کتنی صاف روایت ہے، اما عائشہ کی روایت، بخاری کی روایت، اور کہاں سے لائیں؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کچھ کہا کہ ہمارے بریلویوں کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ اب کی بار رمضان میں ایسا ہوگا، ایک دھماکہ ہوگا، سارے لوگ سجدے میں گر جائیں، فلاں دعا پڑھیں، ورنہ سب جو ہے مر جائیں گے، اس طرح کی باتیں۔ میں نے کہا بھئی یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں بریلوی۔ کہنے لگے جی ہم نے سنا ہے اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سن میں ایسا ہوگا۔ میں نے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اگر لکھا ہے تو بہرحال میں نے ان کو جھوٹا کہا۔ میں نے ایک کام کرو، اب اس ڈیٹ کو آنے دو، اس ڈیٹ کو آنے کے بعد میں تب بتاتے ہیں۔
وہ آ گئی ڈیٹ، نہیں ہوا کچھ بھی، اگلے دن میرے پاس وہ آیا کہ جی آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی بات نکلی ان کی، کچھ ہوا تو ہے ہی نہیں۔ میں نے اب تمہیں میں دکھاتا ہوں حدیث۔ اما عائشہ نے ان کے لیے اب سے پہلے سے ہی کیا رکھا ہے، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ، جو شخص کے تم سے بیان کرے اس بات کو کہ وہ حضور کو غیب کا علم تھا، فقط کذب، تو جھوٹا ہے۔ میں نے بتایا یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہنے لگا ہاں یہ تو بہت بیان کرتے ہیں حضور کو علم غیب ہے، تو لہذا حضور کو علم غیب اگر کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ میں نے کہا معاشہ کا فتویٰ ہے، جھوٹا ہے۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے، لا يعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ دیکھو غیب کا علم اور غیب کی خبریں دونوں الگ چیزیں ہیں۔ حضور کو غیب کی خبریں دی گئی ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے نبی یہ سب غیب کی خبریں ہم آپ پر وحی کرتے ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہم آپ پر وحی کرتے ہیں۔ تو دیکھو اس لیے غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور رہا مسئلہ غیب کی خبریں تو وہ تو اللہ نے دی ہیں۔ جنت غیب کی خبر ہے، جنت جہنم خود اللہ بھی کیا ہے، غیب ہی کی ہے۔ تو غیب کی چیزوں کی خبریں اللہ نے دی ہیں، غیب کا علم یہ خاص ہے اللہ کے ساتھ۔ غیب کا علم کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں کہ کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، اور غیب کی خبروں میں وہ باتیں آئیں گی جو اللہ نے اپنے حبیب سے بیان کی ہیں تو وہ حضور کو معلوم ہوئی ہیں، جو باتیں بیان نہیں کی وہ معلوم نہیں ہوئی۔ باب قول اللہ السلام المؤمن، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے قول السلام المؤمن کے بارے میں۔ السلام یہ اللہ کا نام ہے، المؤمن یہ بھی اللہ کا نام ہے، ایمان دینے والا۔ السلام سلامتی دینے والا۔ وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال عبد الله، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ كنا نصلي خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنقول، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور یوں پڑھتے تھے، السلام علی اللہ کے سلامتی اللہ پر۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ ان اللہ هو السلام، بے شک اللہ تو خود سلام ہے، اللہ پر کیا سلامتی ہوگی، اللہ تو خود سلام ہے۔ ولیکن قولوا، لیکن تم یوں پڑھا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تشہد ہے یہ، اس طرح سے تشہد آئی ہے۔ اور وہ جو آپ نے واقعہ ہم جیسے مقررین سے سنا ہے کہ وہ معراج کی رات میں یہ آئی ہے، وہ بات کمزور ہے اور ہم نے بھی خوب بیان کری۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ بات کمزور ہے تو ہم اس کو زیادہ بیان نہیں کرتے ہیں۔ اب کون سی بات؟ کہ اللہ نے پوچھا میرے نبی کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو اللہ کے حبیب دیکھ رہے ہیں چاروں طرف، یا اللہ میں کیا لاتا؟ اللہ نے خود ہی دل میں الہام کر دیا کہ یہ کہو میرے جواب میں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ جانی مالی قولی فعلی تمام عبادتیں میں آپ کے لیے کر کے لایا ہوں۔ جب اللہ نے اس بات کو سنا تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو، رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ جب حضور نے اس بات کو سنا تو سوچا کہ میرے اوپر تو رحمتیں، برکتیں، سلامتی ہو گئی، میری امت کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو، ہم سب کے اوپر، میری ساری امت کے اوپر، اور میری امت کے اللہ آپ کے جو نیک بندے ہیں ان کے اوپر بھی سلامتی ہو جائے۔ اشہد، پھر اس کے بعد میں فرشتے چاروں طرف سے دیکھ رہے تھے کہ کیسے اللہ ہے اور کیسے رسول اللہ ہیں، اور کہتے ہیں فرشتے کہہ اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس طریقے سے التحیات بنی ہے، یہ واقعہ مضبوط نہیں ہے، اس کو زیادہ بیان نہیں کرنا۔ لیکن یہ والی روایت بالکل تمہارے سامنے جو ہے بالکل صاف ہے کہ ہم نماز میں حضور کے پیچھے پڑھا کرتے تھے السلام علی اللہ، حضور نے کہا السلام علی اللہ نہیں پڑھنا بلکہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنا ہے۔ باب قول اللہ ملک الناس، یہ اللہ تعالیٰ کے قول ملک الناس کے بارے میں ہے، لوگوں کا مالک ہے، حاکم ہے اللہ۔
فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقبض اللہ الارض یوم القیامہ کہ اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا قیامت کے دن زمین کو ویطوی السماء بیمینی اور اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا لپیٹ لے گا آسمان کو ثم یقول پھر اللہ فرمائے گا انا الملک این ملوک الارض ارے میں ہی تو بادشاہ تھا بادشاہ ہوں بادشاہ رہوں گا کہاں ہے زمینوں کے بادشاہ کدھر ہیں یہ کدھر گئے زمینوں کے بادشاہ دفن ہو گئے سب یہ مر گئے یوں کہا کرتے تھے ہم بادشاہ ارے بادشاہ تو کل بھی میں ہی تھا آج بھی میں ہی ہوں آئندہ بھی میں ہی رہوں گا انا الملک انا الملک اسی لیے ہم یوں کہتے ہیں جو ہمارے روغن گر بھائی ہیں روغن گر تو آپ لوگ سمجھتے ہو بھائی روغن گر برادری ہیں تیلی برادری کو صحیح اردو میں روغن گر کہتے ہیں روغن گر اور روغن کی معنی تیلی کے آتے ہیں گر معنی مان لو گے نکالنے والے تو روغن گر جو ہے تیلی برادری کو کہتے ہیں اب فی الحال انہوں نے چند سالوں سے اپنا ایک نیو نام رکھا ہوا ہے ملک ہم اس کو کہنا پسند نہیں کرتے وجہ ملک کے معنی بادشاہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الملک القدوس السلام نہیں پڑھا آپ نے الملک یہ ملک جو ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو لہذا ہم لوگ اس کو زیادہ اچھا محسوس نہیں کرتے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اگر تیلی کہنے میں انسٹ محسوس کرتے ہیں تو آپ اس کو روغن گر کر لیجئے گا روغن گر لیکن یہ ملک کا لفظ زیادہ بہترین بات نہیں ہے بھئی سمجھ میں آ رہی بات ہی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ خطا غلطی ہو جاتی ہے ان کے بڑوں سے غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ملک کہنا شروع کر دیا بھئی اللہ کے بندے کیوں کہہ رہا ہو تم ملک تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تیلی کہنا ٹھیک ہے چلو ہو سکتا ہے انسٹ فیل کرتے ہوں لیکن آپ اس کی جگہ روغن گر کہیے آپ بڑا اچھا لفظ لگتا ہے اور ویسے تو ہمارے کچھ یار دوست ہیں وہ تیلی کہتے ہیں اپنے آپ کو بالکل صاف کہ کون ہو بھائی کہ تیلی ہے میں نے یار تم تو ایسے ہی کہہ رہا ہو تم انسٹ کہ انسٹ ہی کیا تیلی ہے تو ہیں وہ یوں کہہ دیتے ہیں بتائیے میں نے کہا آپ کچھ اور کہو روغن گر کہو تو روغن گر کی جگہ لے آئے وہ ملک تو یہ ملک کا لفظ جو ہے اللہ کے ناموں میں سے انا الملک میں ہی بادشاہ ہوں این ملوک الارض اور کہاں ہیں زمینوں کے بادشاہ وقال شعیب والزبیری وابن مسافر واسحاق بن یحیی عن الزہری عن ابی سلمہ دیکھو جی باب قول اللہ وهو العزیز الحکیم یہ باب اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں اور وہی غالب حکمت والا ہے ومن حلف بعزت اللہ وصفاتہ اور جو شخص کے قسم کھائے اللہ کی عزت کی اور اس کی صفات کی دیکھو کیا باب ہے جی اچھا جی سبحان ربک رب العزت وهو العزیز الحکیم کے بعد یہ ہے سبحان ربک رب العزت پاک ہے تیرا رب جو کہ عزت والا رب ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ اور عزت تو اللہ کے لیے رسول اللہ کے لیے ہے من حلف بعزت اللہ وصفاتی فرمات دو شخص کی قسم کھا لے اللہ کی عزت کی اور اس کی صفات کی وقال انس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقول جہنم جہنم کل کہے گی قطی قطی وعزتی کہ اللہ تیری عزت کی قسم بس کر بس کر بس یہ پورا ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے جہنم میں سب کو جھونک دیا جائے گا جتنوں کو جانا ہے اس کے بعد جہنم سے اللہ کہے گا کیا تو بھر گئی حلم تلاتی وتقول وہ کہے گی حلم مزید یا اللہ کچھ اور ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ اپنا پیر مبارک رکھے گا اللہ جانے اللہ کا پیر کیسا ہے اللہ جانے یہ جو ہے اس طرح کے الفاظ متشابہات میں سے ہیں پر ہمیں ایمان لانا ہے ہمیں نہیں پتہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے اعضاء سے پاک ہے اللہ اپنے قدم مبارک کو رکھے گا تو وہ کہے گی قطی قطی بس 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 وعزتی کا اللہ تیری عزت کی قسم بس کر یہ ہے
وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں یبقى رجل بین الجنت والنار آخر اہل النار دخولا الجنہ، فرماتے ہیں باقی رہ جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک آخری جہنمی شخص جو داخل ہوگا جنت کے اندر، یہ آخری والا، فیقول کہے گا یا ربی اصرف وجہی عن النار، اے اللہ اے میرے رب تو میرے چہرے کو پھیر دے، ہٹا دے جہنم کی آگ سے، لا وعزتک لا اسألک غیرہا، اور دیکھو جی آپ کی عزت کی قسم میں اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کروں گا۔ قال ابو سعید، حضرت ابو سعید نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ نے ارشاد فرمائے گا، اللہ ارشاد فرمائے گا، لَكَذَلِكَ تیرے لیے یہ ہے، یہ جنت بھی تیرے لیے، وَعَشْرَةُ أَمْثَالِ اور اس جنت کے مثل بھی تیرے لیے، 10 گنا بڑی جنت تیرے لیے ہے، یہ آخری جہنمی جو باہر نکلے گا اس کے لیے ہے۔ وقال ایوب وعزتک لا غنا بی عن برکتک، حضرت ایوب نے، یہ واقع پیچھے آ چکا آپ کا، حضرت ایوب نے فرمایا تھا آپ سے تیری عزت کی قسم نہیں ہے بے نیازی میرے لیے تیری برکت سے، وہ جو ہے ٹڈیاں، سونے کی جو ٹڈیاں کی بارش ہونے لگی تھی، نہا رہے تھے آپ تو آپ چگنے لگے، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں اتنا دیا پھر بھی تم چگ رہے ہو، کہ اللہ آپ کی جو برکتیں مجھے ملیں گی میں اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہوں، آپ کی طرف سے ہے نا، اس لیے اٹھا رہا ہوں۔ وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الباری قال حدثنا حسین المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعبد عن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت، اے اللہ تیری عزت کی میں پناہ مانگتا ہوں، آپ کی عزت میں آنا چاہتا ہوں، آپ کی عزت کی پناہ مانگتا ہوں جس کے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، الذی لا يموت جو کہ موت نہیں آئے گی، والجن والانس یموتون، جن و انسان سارے کے سارے مر جائیں گے، اے اللہ تجھے موت نہیں آئے گی۔ وبه قال حدثنا ابن ابي الاسود قال حدثنا حرامي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یلقی فی النار کے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، یا اگر روایت آئے گی پوری۔ وقال لي خليفة قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا سعيد قال عن قتادة عن انس وعن معتمر قال سمعت ابي عن قتادة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال يلقى فيها، برابر ڈالا جاتا رہے گا جہنم کے اندر، وہی تقول اور یوں کہتی رہے گی جہنم، کہتی رہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور ہے، کیا کچھ اور ہے، حتى يضع فيها رب العالمین، یہاں تک کہ رب العالمین اس میں رکھ دے گا قدمہ، اپنے قدم کو اللہ تعالیٰ رکھ دے گا، فینزب یا بعض علی بعض، تو جہنم کے بعض حصے بعض میں سکڑ جائیں گے، ثم تقول پھر وہ کہے گی قدی قدی بعزتک و کرمک، آپ کی عزت کی قسم، آپ کے کرم کی قسم، بس کر دے اللہ، بس کر دے بس۔ ولا تزال الجنت تفضل حتى ينشئ اللہ لها خلقا، اور برابر جنت خالی پڑی رہے گی، جنت بہت بڑی، جنت تو خالی رہ جائے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخلوقات کو پیدا کرے گا، فیسکنہم فضل الجنت، باقی بچی ہوئی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اسے ٹھہرائے گا۔ نہیں سمجھے جی، جنت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، سب سے ادنا والا جو لاسٹ میں جہنم سے نکل کر کے جنت میں جانے والا شخص ہے، اس کے لیے ہے۔ اب آپ خود سوچیں، یہ اس دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج، 13 لاکھ گنا بڑا سورج، کا مطلب یہ ہے کہ 13 لاکھ دھرتییں سورج میں سے نکل جائیں گی۔ مائک بند کیجئے۔ 13 لاکھ دھرتی ایک سورج میں سے بن سکتی ہیں، تو 10 گنا بڑی جنت اگر کسی کو دی جائے گی تو سوچیں آپ، 13 لاکھ گنا بڑا، تو 10 کر کے تو بہت لوگوں کو یہی ہو جائے گا۔ اور اس سورج کے اوپر بھی ایسے ایسے گرہ ہیں کہ جو اس سے ایک سورج سے بھی 1 لاکھ گنا بڑے ہیں، پھر اس کے اوپر اور گرہ موجود ہیں جو کہ اس والے 1 لاکھ والے سے بھی 1 لاکھ گنا بڑے ہیں، اور اس کے اوپر اور جائیں گے تو اور بڑے ہیں، اور جائیں گے تو اور بڑے ہیں، اور جائیں گے تو اور بڑے ہیں۔ اس کے بعد
لاکھوں کروڑوں بڑے بڑے گلیکسیز بن کر کے، لاکھوں کروڑوں گرہ بن کر کے ایک گلیکسی بنے گی، ملکی وے گلیکسی ہے ہماری، جس کے اندر ہم رہتے ہیں۔ اگرچہ یہ سب باتیں خیالی ہے، نہ کوئی گیا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے، اندازہ جو ہے آنکڑا ہی رکھا ہے انہوں نے۔ اور ایسی ایسی گلیکسی اور بھی ہو سکتی ہیں، جیسی ہماری یہ گلیکسی ہے تو ایسی ایسی کروڑوں گلیکسیز اور۔ اب آپ سوچئے، ابھی آسمان نہیں آیا، اب لاکھوں کروڑوں گرہ مل کر ایک گلیکسی سموہ بنا ہے، ایک سموہ، اور اس طریقے کی گلیکسی، اس میں لاکھوں کروڑوں گرہ ہوں، ایسی بہت ہیں۔ اب بہت ہیں تو اس کے ابھی سب آسمان کے نیچے ہیں، اوپر کہیں جا کر کے پہلا آسمان آئے گا۔ پہلا آسمان اتنا بڑا ہے کہ ساری چیزیں اس کے نیچے ہیں، لیکن دوسرا آسمان پہلے کے مقابلے اتنا بڑا کہ پہلے والا دوسرے والے کے اندر ایسے آ جائے گا جیسے کہ انگوٹھی میدان میں انگوٹھی کے حلقے کو ڈال دیا جائے، انگوٹھی نکال کر کسی کھیت کے بیچوں بیچ ڈال دو تو یہ چھوٹا، یہ تو ہو گیا انگوٹھی کا حلقہ پہلا آسمان، اور یہ پورا کھیت ہو گیا دوسرا آسمان۔ اس کے بعد تیسرا آسمان دوسرے کے مقابلے اتنا بڑا ہے کہ دوسرا تیسرے کے مقابلے انگوٹھی کا حلقہ، پھر چوتھے کے مقابلے تیسرا انگوٹھی کا حلقہ، پھر پانچویں کے مقابلے جو ہے چوتھا انگوٹھی کا حلقہ، پھر چھٹے کے مقابلے پانچواں انگوٹھی کا حلقہ، پھر ساتویں آسمان کے مقابلے چھٹا، ایسے جیسے کہ انگوٹھی کا حلقہ میدان میں ڈال دیا گیا ہو۔ اور اس کے بعد ساتویں آسمان کے مقابلے میں عرش معلیٰ، یہ عرش معلیٰ کے مقابلے میں ساتواں آسمان ایسے جیسے کہ انگوٹھی کا حلقہ میدان کے اندر ڈال دے گا، انگوٹھی جو ہے میدان میں پھینک دی گئی ہو۔ اب سوچیں آپ، اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا ہے۔ اب ہماری اوقات کیا ہے؟ گلیکسیز کے اوپر جانے کے بعد ہم بندو کی طرح سے بھی دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں ہماری اوقات اس برہمانڈ کے اندر، اس یونیورس کے اندر کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب لگائیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جگہ کی تو کمی نہیں ہے، اور آپ سے بتا دیں کہ 3 لاکھ فی سیکنڈ میٹر کی رفتار ہے لائٹ کی۔ اس سے زیادہ تیز کوئی رفتار نہیں ہے اس دنیا میں۔ سب سے زیادہ رفتار والی چیز کون سی ہے؟ لائٹ۔ 3 لاکھ فی سیکنڈ کی رفتار سے، یعنی ایک سیکنڈ میں۔ اب مان لیجئے 3,84,000 کلومیٹر ہے یہاں سے چاند، 3,84,000 کلومیٹر پر چاند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائٹ کی اسپیڈ سے اگر کوئی ٹریول کرتا ہے تو لائٹ کی اسپیڈ سے ایک سیکنڈ کچھ پل، یعنی 2 سیکنڈ سے پہلے سوا سیکنڈ مانو، سوا سیکنڈ میں وہاں، سوا سیکنڈ میں یہاں، یعنی 3 سیکنڈ میں چاند پر جانا اور چاند سے واپس آنا دھرتی پر، یہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی جی بات؟ چاند پر آنا اور چاند سے واپسی آنا یہ 3 سیکنڈ کے اندر ہو سکتا، بلکہ اس سے پہلے کیونکہ 3 لاکھ فی سیکنڈ کی ہے رفتار اس کی۔ اب آپ دیکھیے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے ہیں تو حضور کی رفتار اس سے کہیں زیادہ تھی، اللہ ہی جانے کیا تھی، اللہ ہی جانے۔ باقی دنیا میں جو ہے لائٹ کی رفتار سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے، یہ جو ہمارے گرہ جو بھی کچھ ہے یہ چل رہے ہیں، تیر رہے ہیں اس برہمانڈ کے اندر۔ اب اندازہ لگائیے، یہ برہمانڈ، یہ یونیورس پھیل رہا ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اللہ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو، آسمانوں کو وجود بخشا ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اسے پھیلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایکسپینڈ کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے۔ The heaven وَبِلْٹِ اِٹ with might, we are expanding it، ہم اسے پھیلا رہے ہیں، وسعت دے رہے ہیں۔ تو 3 لاکھ فی سیکنڈ سے زیادہ کی رفتار سے یہ برہمانڈ بڑھ رہا ہے۔ اب سوچیں آپ، یہاں کتنا اسپیس ہے، جگہ ہے، اور یہ تو پہلے آسمان کے نیچے کی بات ہے۔ اس کے بعد دوسرا آسمان کا کیا حال، تیسرے کا آپ میں نے بیان کر دیا۔ اب سوچیں عرش معلیٰ کا کیا حال ہے، پھر اللہ کا کیا حال ہے، اللہ ہی جانے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کی صفات کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ ہے، اللہ کو اللہ ہی جانتا ہے، خود اپنے آپ کو جانتا ہے۔ ہم نہ جان سکتے ہیں، نہ اوقات ہیں، نہ ہماری حیثیت ہے۔ اور یہاں سے بیٹھ کے انسان یوں کہتا میں ہوں بادشاہ، اللہ تبھی تو کہہ رہا ہے اَیْنَ مُلُوکُ الْأَرْضِ، کہاں ہے یہ زمین کے بادشاہ؟ انہوں کہتے تھے میں ہوں۔ ہاں،